اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ کافرون میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیکچر میں ہم اس پوری سورہ مبارکہ کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ سبق ذہن میں تازہ کر لیجئے، ہم نے فعل مضارع شروع کر لیا تھا اور فعل مضارع کے حوالے سے جو باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں وہ یہ تھیں کہ مضارع کے معنی ہے مشابہ کے، یہ کس کس کے مشابہ ہے یا کس کے مشابہ ہے، تو یہ اسم کے مشابہ ہے اور کس کس لحاظ سے مشابہ ہے۔ وہ چند باتیں ہمارے سامنے یہ آئی تھیں کہ جس طرح اسم جو ہے وہ تین اعرابی حالتوں میں یا تین فارمز میں پایا جاتا ہے، اسی طرح فعل مضارع کی بھی تین اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، یعنی تین فارمز ہوتی ہیں۔ اسم کی پہلی فارم جو ہے وہ حالت رفع کہلاتی ہے، فعل مضارع کی پہلی فارم بھی حالت رفع کہلاتی ہے۔ وہ اسم جو حالت رفع میں ہوتا ہے اس کو مرفوع کہتے ہیں، فعل مضارع بھی حالت رفع میں جو ہوتا ہے تو اسے مرفوع کہتے ہیں۔ تو یہ مشابہت ہے اس کی اسم کے ساتھ ایک اعتبار سے۔ دوسری مشابہت پھر ہم نے یہ دیکھی تھی کہ جس طرح اسم کے مثنیٰ میں ہمیں آنی کی آواز آتی ہے، اس طرح فعل مضارع کے مثنیٰ میں بھی آنی کی آواز ہی آتی ہے۔ جس طرح اسم کے جمع مذکر ہونے میں اونا کی آواز آتی ہے، اسی طرح فعل مضارع کے بھی جمع مذکر میں ہمیں اونا کی آواز آتی ہے۔ مزید ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فعل مضارع کے ایک صیغے میں ہمیں اینا کی آواز بھی آتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جن میں فعل مضارع مشابہ تھا اسم کے۔ فعل مضارع بنتے ہی یا فعل مضارع کی گردان ہوتے ہی ہمارا جملہ فعلیہ ریوائز ہو گیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب جو جملہ فعلیہ ہم نے کیا تھا وہ جملہ فعلیہ تھا جس کا فعل مضارع تھا، ماضی نہیں تھا۔ مضارع کا ترجمہ ہم حال مستقبل دو زمانوں میں کر سکتے ہیں۔ کانٹیکسٹ سے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ حال میں کرنا ہے یا مستقبل میں کرنا ہے۔ فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے شروع میں لا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے فعل مضارع کے حوالے سے پڑھی تھیں، اور آخری بات جس پہ میں نے اپنا ٹاپک ختم کیا تھا وہ یہ تھی کہ ہم نے جب فعل ماضی کے مضارع بنائے تھے تو کچھ ریزلٹس ہم نے نکالے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ ان ریزلٹس سے ہی انشاءاللہ تعالی ہماری آگے کی کہانی شروع ہوگی۔ تو میں ریزلٹس آپ کے سامنے لکھتا ہوں اور پھر اپنے سبق کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ ریزلٹس ہمارے یہ نکلے تھے کہ جب بھی ماضی میں آپ کا درمیان والا حرف پیش کے ساتھ ہو تو مضارع کی گردان کرتے ہوئے درمیان والا حرف پیش کے ساتھ ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک رزلٹ ہم نے یہ نکالا تھا اور میں نے کہا تھا کہ یہ رول جو ہے یہ 100% ہے۔ دوسرا رزلٹ ہمارے سامنے یہ آیا تھا کہ جب بھی ماضی میں درمیان والا حرف زیر کے ساتھ ہو تو کامن سینس تو یہ کہتی ہے کہ مضارع میں بھی درمیان والے حرف کی حرکت زیر ہی ہونی چاہیے، لیکن عرب جو ہے وہ مضارع میں درمیان والے حرف کی حرکت زبر بولتا ہے
اور ایسا وہ 99.9% کرتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا رزلٹ جو تھا وہ اسی درمیان والے حرف کی زیر حرکت کے ساتھ تھا کہ اگر درمیان والے حرف کی حرکت زیر ہے تو وہ جو 0.1% بچا ہے اس میں زیر بھی وہ بول سکتا ہے, اور یہ تھا آپ کا 0.1%. تو یہ 3 ریزلٹس تھے جنہیں ہم نے 2 کی صورت میں لکھا ہوا ہے, اس لیے کہ جو پہلا ریزلٹ ہے وہ 100% ہے, اس میں کوئی آپشن ہے ہی نہیں. دوسرا جو سیٹ بنا ہے اس میں 2 آپشنز ہیں زیر کے ساتھ. زیر کے ساتھ زبر آتی ہے 99.9% اور زیر کے ساتھ زیر آتی ہے 0.1%. ٹھیک ہو گیا نا. اس کے بعد ہم نے جب تیسرا رزلٹ نکالا وہ یہ تھا کہ جب ماضی میں درمیان والا حرف عرب زبر کے ساتھ بولتا ہے تو مضارع میں درمیان والا حرف وہ پیش کے ساتھ بھی بول سکتا ہے, وہ زبر کے ساتھ بھی بول سکتا ہے, اور وہ زیر کے ساتھ بھی بول سکتا ہے. تو تیسرے سیٹ کے جو ہیں وہ 3 ریزلٹس, یعنی تیسرے سیٹ کی 3 پاسبلٹیز تھیں. ٹھیک. تو گویا یہ 3 سیٹس بنے تھے ٹوٹل. پہلا سیٹ 100% تھا, ماضی میں اگر پیش ہے تو مضارع میں بھی پیش ہی بولتا ہے, ہمیں عرب سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بس ماضی کا لفظ پتہ ہونا چاہیے. دوسرا جو سیٹ تھا اس میں یہ تھا کہ اگر ماضی میں درمیان والے حرف کی زیر حرکت ہے تو مضارع میں وہ پیش تو بولتا ہی نہیں درمیان والے حرف پر, میکسیمم وہ زبر بولتا ہے 99.9% اور منیمم بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ زیر بولتا ہے مضارع میں. ٹھیک ہے. اور تیسرے سیٹ میں یہ ہوا تھا کہ اگر ماضی میں وہ زبر کے ساتھ درمیان والے حرف کو بولتا ہے تو مضارع میں وہ زبر بھی بول سکتا ہے, زیر بھی بول سکتا ہے, پیش بھی بول سکتا ہے, ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. اب اس کی پرسنٹیج ہم نہیں کریں گے کیونکہ یہ مکس ہی ہے, ایگزیکٹ پرسنٹیج ہمیں نہیں پتا کہ پیش کتنے % بولتا ہے, زبر کتنے % بولتا ہے, زیر کتنے % بولتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی تقریباً ملی جلی پرسنٹیج ہی ہے. ماضی اور مضارع یہ 6 کمبینیشنز آپ کے سامنے بن رہے ہیں. ٹوٹل 3 سیٹس میں 6 کمبینیشنز ہیں. اب ان کو اگر میں ترتیب اس طرح سے دوں, ایک 2 3 4 5 6, تو یہ 6 کمبینیشنز ہیں. اب جو میں ان کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں نا وہ یہ کرنے جا رہا ہوں کہ ابھی تو میں آپ کو ماضی بتاتا تھا نا, میں کہتا تھا جی سائم دخلا کا یہ دخلا ماضی سے مضارع بنائیں, تو آپ بنا لیتے تھے. ٹھیک ہے. مثلا میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھتا ہوں پھر بات بالکل واضح ہو جائے گی. میں نے کہا جی میرے پاس ماضی ہے دخلا, اسے مضارع بنائیں. آپ کو پتا ہے جی شروع میں ہم نے لگانی ہے یا اور روٹ لیٹرز کاپی کر دینے, سٹیپ نمبر 1. پھر حرکات کی باری ہے, آخری حرف پہ پیش ہے, پہلے حرف پہ زبر ہے, روٹ لیٹر کا پہلا لیٹر جو ہے وہ ساکن ہے, اور ماضی میں دیکھا درمیان والے حرف پہ زبر ہے تو مضارع میں درمیان والے حرف پہ وہ زبر بھی لگا سکتا ہے, زیر بھی لگا سکتا ہے, پیش بھی لگا سکتا ہے. آپ کو کچھ پتہ نہیں, عرب سے پوچھا, ڈکشنری میں دیکھا, قرآن مجید میں آپ نے دیکھا تو آپ کو پتہ چلا کہ یہاں پہ پیش لگی ہوئی ہے, تو اب آپ نے داخلہ یدخلو پورا ماضی مضارع کا کمبینیشن تیار کر لیا. ٹھیک. میں اب یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ماضی بھی نہ بتاؤں, میں آپ کو ماضی بھی نہ بتاؤں, میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ جی دال خا لام
یہ 3 روٹ لیٹرز ہیں, داخل ہونا کے لیے عرب استعمال کرتا ہے. اس سے ماضی اور مضارع بنائیں, ماضی بھی خود بنائیں, ٹھیک ہے. آپ کہیں گے جی ہاں یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ماضی میں ایکٹیو وائس میں آخری حرف پہ زبر ہوتی ہے, چاہے پیسو وائس ہو ایکٹیو وائس ہو آخری حرف پہ زبر, ایکٹیو وائس میں پہلا زبر والا ہوتا ہے, لیکن درمیان والی حرف کی حرکت تو مختلف ہو سکتی ہے نا, اس میں تو آپ پریشان ہیں. لیکن آج آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ میں آپ کو صرف 3 روٹ لیٹرز دوں گا اور آپ سے کہوں گا جی اس سے ماضی مضارع بنائیں, آپ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن کیسے بنائیں گے؟ وہ ایسے بنائیں گے کہ آپ کو یہ 6 ایگزامپل جو ہیں یہ یاد کرنی ہوگی, ٹھیک ہے. اور میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ نے 6 ایگزامپلز یاد کرنی ہے, کر لی ہیں ماشاءاللہ آپ نے, ایکسیلنٹ. ان 6 ایگزامپلز میں آپ دیکھیں جو پہلا حرف ہے وہ اگر میں بریکٹ کر لوں اور آپ سے پوچھوں کہ جی نون سے کیا مراد ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ نصرہ ینصرو, پورا آپ نے کمبینیشن بولنا ہے. نون سے مراد ہے نصرہ ینصرو. میں آپ سے پوچھوں جی سین سے کیا مراد ہے, آپ کا جواب کیا ہوگا؟ سمیع یسمعو. میں آپ سے پوچھوں جی فا سے کیا مراد ہے, تو آپ کا جواب ہوگا فتح یفتح. میں آپ سے پوچھوں جی ضاد سے کیا مراد ہے, آپ کا جواب ہوگا ضرب یضرب. یہ 6 ایگزامپلز اگر آپ کو یاد ہو گئی نا تو آپ انشاءاللہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ صرف 3 روٹ لیٹرز دوں گا, آپ اسے ماضی مضارع خود ہی بنائیں گے. کیسے؟ دیکھیں, یہ جو کاف سین ہا نون فا ضاد ہیں یہ آپ کو گروپ بتائیں گے کہ یہ گروپ کون سا ہے. آپ نے اخبار میں پڑھا ایک سیاسی پارٹی, بریکٹ میں لکھا ہوا تھا نون, آپ پہنچ گئے, ٹھیک ہے نا, آپ پہنچ گئے کون سا گروپ ہے, اور اس گروپ کے 2 مین کردار تک بھی پہنچ گئے, ٹھیک ہے نا, ماشاءاللہ. پھر آپ نے دیکھا اخبار میں لکھا ہوا تھا جی مسلم لیگ کاف, تو آپ نے کاف کو دیکھتے ہی پارٹی کا پتہ چلا لیا اور 2 مین جو کردار تھے وہاں بھی پہنچ گئے. کلیئر ہو گیا نا. تو یہ جو ہے نا کاف سین ہا نون فا ضاد یہ عربی زبان میں افعال کی پارٹیز ہیں, فعل کے گروپس ہیں. جتنے بھی روٹ لیٹرز ہیں نا یہ سب آزاد امیدوار ہیں, یہ سب آزاد امیدوار ہیں. جب آزاد ہوتے ہیں سب صحیح ہوتے ہیں, جیسے پارٹی میں شامل ہوتے ہیں, جیسے پارٹی میں شامل ہوتے ہیں ان کی حرکتیں اختیار کر لیتے ہیں, ایسے ہے نا, انہی کی حرکتیں لے لیتے ہیں. دال خا لام ایک آزاد امیدوار تھا, اسے ٹکٹ مل گیا جی نون گروپ کا, ٹھیک ہے. نون گروپ کون سا ہے؟ نصر ینصرو. تو اب اس دال خا لام نے نا نصر ینصرو ان کی حرکتیں اختیار کر لینی ہے. کیسے؟ یہ بن جائے گا دخل یدخلو. اب آپ سے کہوں جی دخلہ کی گردان کرے, کوئی مسئلہ ہے؟ آپ کہیں گے جی دخلا دخلا دخلو دخلت دخلتا دخلنا دخلتا دخلتما دخلتم دخلتی دخلتما دخلتنا دخلتو دخلنا, 14 جملے بن گئے. یدخلو یدخلو یدخلانی یدخلونا تدخلو تدخلانی یدخلنا تدخلو تدخلانی تدخلونا تدخلینا تدخلانی تدخلنا ادخلو ندخلو. اوکے جی. میں کہتا ہوں جی مجھے بتائیے کہ خا را جیم یہ روٹ لیٹرز ہیں 3 آزاد امیدوار, ان کا مطلب تھا باہر نکلنا,
یہ یوز ہوتے تھے باہر نکلنا مفہوم دینے کے لیے. ان سے ماضی مضارع کیا بنے گا؟ آپ کہیں گے میں ہم تو نہیں بنا سکتے, پارٹی بتائیں کس پارٹی کا بندہ ہے. آپ کو پارٹی بتائی جاتی ہے کہ جی یہ بھی نون پارٹی کا ہے, آپ پہچان لیں گے کہ ان کی بھی وہی حرکتیں ہوں گی جو نون پارٹی کی حرکتیں ہیں, تو آپ فوراً بنا لیں گے جی خرج یخرج. ٹھیک ہو گیا. آپ سے میں کہتا ہوں جی صاد, لام اور ہا یہ 3 روٹ لیٹرز ہیں جو درست ہونے کے لیے, صحیح ہونے کے لیے بولے جاتے ہیں. ان سے ماضی مضارع بتائیں, ان سے ماضی مضارع بنائیں. آپ کہیں گے جی پارٹی کے بغیر نہیں بنا سکتے, پارٹی بتائیں. تو میں آپ کو پارٹی بتاؤں گا کہ اس کو ٹکٹ ملا ہے کاف پارٹی کا, تو آپ کو فوراً پتہ چلے گا یہ کروما یکرمو پارٹی کا ہے, اور اس کا ماضی مضارع کیا بن جائے گا؟ آپ کہیں گے جی سلوہا یسلوہو. کلیئر ہو گیا جی. تو یہ جو ہے نا یہ افعال کی 6 پارٹیز ہیں. کون سے روٹ لیٹرز کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ ایک دفعہ تو پارٹی میں جانا ہی پڑتا ہے نا, ایک دفعہ آپ جائیں گے پھر اتنی آسانی سے پارٹی نہیں بدل سکتے آپ. ٹھیک ہے, آپ اسی پارٹی کا ہو کے رہ جائیں گے. پھر آپ جتنے مرضی اچھے ہوں, پہلے جو مرضی ہوں, آپ کی حرکتیں اسی پارٹی جیسی ہو جاتی ہیں, جو سیدھی سی بات ہے. تو یہ تو 6 گروپس ہیں نا, 6 گروپس, ان کو گرامر کی اصطلاح میں ابواب کہا جاتا ہے جی. ان کو گرامر کی اصطلاح میں ابواب کہا جاتا ہے. ابواب, یہ ابواب ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کر اچھے اچھے رہ جاتے ہیں, لیکن شکر ہے ہم اچھے نہیں ہیں, اس لیے ہم آگے بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ابواب جمع ہے باب کی, اور باب کے معنی ہے دروازہ. آج کل تو سنگل ڈورز ہیں, آپ کو پتہ ہے, پہلے ڈبل پٹ والے ڈور ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, 2 ہوتے تھے. تو کوئی بھی 3 حرفی مادہ جب اس دروازے سے گزرے گا نا, تو آپ سمجھ لیں کہ ایک پٹ جو ہے وہ ماضی والا ہے, ایک مضارع والا ہے. تو اس میں سے گزر کے انہی کی شکل اختیار کر لے گا, انہی کی ڈائی اختیار کر لے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ابواب ہیں جی, یہ 6 ابواب ہیں. اور یہ 6 ابواب جو ہیں ان کے روٹ لیٹرز آپ دیکھیں کہ 3 حرف پر مشتمل ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 99.99% فعل ایسے ہیں جن کے 3 حروف ہی ہوتے ہیں بیسیکلی. ٹھیک, تو 3 حرف والے فعل کو کہتے ہیں ثلاثی, 3 والا ثلاثی. تو یہ ابواب ثلاثی ہیں, ابواب ثلاثی ہیں, یعنی 3 حرف والے ابواب ہیں یہ 6. اور ماضی میں آپ دیکھیں صرف 3 حرف ہی ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی ایکسٹرا لیٹر آپ کو نظر نہیں آ رہا نا. تو اس کے لیے گرامر والے ایک ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں مجرد کی. مجرد مین اونلی. تو یہ تھا آج کا آپ کا ٹاپکس, ابواب ثلاثی مجرد. آپ باہر کہیں بھی کسی سے بات کریں عربی میں مشکل چیز کیا تو وہ کہیں گے جی ابواب. ٹھیک ہے, پتہ نہیں ابواب کیوں نہیں سمجھ آتے لوگوں کو. یہ جو میں نے آپ کو سمجھایا یہ تھے ابواب ثلاثی مجرد. ابواب یا باب سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ ماضی اور مضارع کا کمبینیشن, ماضی مضارع کی حرکتیں, ماضی مضارع کی حرکتیں کیا لگنی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور وہ بڑے آرام سے آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ 6 ایگزامپلز یاد ہیں, 6 ایگزامپلز. اور یہی 6 ایگزامپلز آپ کو ڈکشنری کنسلٹ کرنے میں مدد دیں گی. مثلا ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں میں آپ کو. آپ نے دیکھا, آپ دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ, کہ عرب جو ہے را ہا میم یہ روٹ لیٹرز رحم کرنا کے لیے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں, رحم کا لفظ ہے.
ان سے عرب ماضی مضارع کیا بناتا ہے. میں آپ سے کہوں جی اسے ماضی مضارع بنائیں, اگر آپ نے پہلے نہیں بنایا ہوا تو آپ نہیں بنا سکیں گے. آپ کو چاہیے صرف پارٹی, باب کا پتہ ہونا چاہیے. جی اس کا باب بتا دیں بس ہمیں. میں آپ کو باب بتا دوں گا جی, اس کا باب ہے سین. یہ آپ مجھ سے پوچھیں گے, میں نہیں ہوں تو آپ ڈکشنری کھولیں گے, را پہ جائیں گے, پھر ہا پہ جائیں گے, پھر میم پہ جائیں گے. جب را ہا میم پہ پہنچیں گے آگے بریکٹ میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا سین. سین دیکھتے آپ کہیں گے مسئلہ ہی کوئی نہیں, میں ایسے ماضی مضارع خود بنا لوں گا. آپ کا بہت شکریہ. تو کیا بنائیں گے آپ؟ رحیمہ یرحمو. ٹھیک ہے, رحیمہ یرحمو. اب رحیمہ سے گردان, یرحمو سے گردان, آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر کوئی ڈائریکٹ اس طرح نہیں بنا سکتا تو اس کے لیے آسان فارمولا دوں, وہ یہ ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جی عین با اور دال, یہ عبادت کرنا کے لیے 3 روٹ لیٹرز استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے ماضی مضارع بنائیں تو آپ کہیں گے ہمیں باب بتا دے. تو میں آپ کو باب بتا دوں گا. باب ہے جی نون. ٹھیک ہے, آپ نے باب جانتے ہی یہاں پر کاپی کرنا ہے جی نصرہ ینصرو, کیونکہ وہ آپ نے رٹا ہوا ہے. نصرہ ینصرو یہ آپ نے رٹا ہوا ہے, یہ آپ نے لکھ لیا. یہ لکھنے کے بعد آپ نے نون صاد را کو ہٹانا ہے, نون صاد را کو ہٹانا ہے, اور صرف حرکتیں جو ہے نا وہ نوٹ کر لینی ہے. یہاں تو ایکسٹرا ہی ہوتی ہے نا. نون صاد را ہٹا دیا میں نے, خالی جگہ رکھ لی. اب یہاں پر عین با اور دال آپ فٹ کر دیں. عبد یعبدو. کلیئر ہو گیا. کچھ لوگ اس طرح ڈائریکٹ کر لیں گے, کچھ لوگ پھنسیں گے, تو ان کے لیے آسان طریقہ بتا دیا. صرف 6 ایگزامپل یاد کرنی ہے آپ نے, صرف 6 ایگزامپل. تو اب یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں. ثلاثی مجرد ابواب آپ کے سامنے اگر آ گئے ہیں, آپ کی کتاب میں کافی سارے کوئی 50-60 روٹ لیٹرز دیے ہوئے ہیں, اور آگے ان کے باب لکھے ہوئے ہیں کہ یہ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اور آگے خالی جگہ دی ہوئی ہے کہ آپ ان سے ماضی اور مضارع بنائیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک. عین با اور دال یہ عبادت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, عبادت کرنا کے لیے. میں آپ سے کہوں جی ابدا سے گردان کریں, کون کرے گا ابدا سے گردان کر سکتا ہے, جو اچھی گردان کر سکتا ہے؟ ابدا, عین با دال ابدا. جی حسان. دوسرے میں مجھے فرق نہیں سنائی دیا. ابدا کے بعد جو دوسرا لفظ آپ نے بولا ہے نا, وہ بھی مجھے لگا ہے جیسے ابدا ہی بولا ہے آپ نے. شاباش. نو ایک جیسے لگے مجھے دونوں. دوبارہ. ہاں تھوڑا سا لمبا کریں. ابدا ابدا, پتہ چلے 2 والا بول رہے ہیں آپ. ابدا ابدا. جی ٹھیک ہے جی. اب آپ کے سامنے ایک لفظ لکھا ہوا آتا ہے ابتم. آپ پہچان لیں گے ماضی کا یہ لفظ. اس میں عبادت کا کام ہوا ہے. کس نے کیا ہے؟ تم نے کیا ہے, تم سب نے کیا ہے, اور ماضی میں کیا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب نے عبادت کی. اوکے جی, اس کا ترجمہ کیا؟ تم سب نے عبادت کی. ٹھیک ہے. یعبدو سے مضارع کی گردان کون کرے گا؟ یعبدو, جو مضارع گردان اچھی کر سکتا ہے. یعبدو. جی یعبدو. جی زاہد صاحب. یعبدو. نہیں اس رفتار سے تو چلنا ہی نہیں ہم نے. سٹارٹ پتہ ہے آپ کو, پہلے لوکل ہوتا ہے, پیسنجر, پھر جا کے ایکسپریس بنتی ہے. جی یعبدو یعبدانی یعبدون. جی تعبدو تعبدانی یعبدنا. ایکسلنٹ.
تعبدو تعبدانی تعبدون تعبدین تعبدانی تعبدنا تعبدنا جی عابدو نعبد آبدو نعبدو، ماشاءاللہ۔ اب مجھے بتائیں، آپ کے سامنے لفظ آئے جی آبدو، آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ مضارع ہے یہ، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا۔ اوکے جی۔ اسی طرح آپ نے ایک لفظ دیکھا ہے اسی گردان میں کرتے ہوئے، تعبدون، تعبدون، پہچان لیں گے اس لفظ کو؟ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ تم سب عبادت کرتے ہو یا کرو گے، یہی ترجمہ ہوگا نا؟ اوکے جی، اچھا جی۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ عبادت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عابد، ماشاءاللہ۔ عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں عابد۔ عابد کی تینوں فارمز آپ کو آتی ہیں؟ بول دیں ذرا۔ عابدن، عابدن، عابدن۔ میں نے فرسٹ فارم لکھ دی ادھر، پہچان لی نا؟ عابدن کی جمع کیا ہوگی آپ کے خیال میں؟ عابدون۔ عابدون مرفوع ہے، اس کی منصوب اور مجرور فارم کیا ہوگی؟ عابدین، عابدین۔ یہ سب آپ کو آ گیا نا؟ لیں جی، اب ہم چلتے ہیں کس کی طرف؟ سورۃ الکافرون کی طرف، ٹھیک؟ اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو اس میں سے کتنا کچھ آتا ہے، بلکہ اینڈ ریزلٹ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کو سب کچھ ہی آتا ہے۔ سورۃ الکافرون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون۔ آپ نے یا پڑھ لیا ہے، یا کے کیا معنی ہے؟ اے، حرف ندا ہے۔ جب بھی حرف ندا آتا ہے اس کے بعد منادا ضرور ہوتا ہے جسے ندا دی جاتی ہے۔ منادا اگر الف لام والا مذکر ہو تو حرف ندا اور منادا کے درمیان میں ایھا کا اضافہ کیا جاتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یا ایھا الکافرون کا معنی کیا ہو گیا؟ اے کافرو۔ کلیئر ہو گیا نا؟ اے کافرو۔ اچھا، ابھی آپ نے ترجمہ کیا ہے آبدو کا۔ آبدو کا ترجمہ ہے میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا۔ مضارع کو منفی کیسے بناتے ہیں؟ لا کے ذریعے۔ تو آپ اس کے شروع میں لگا دیں لا، تو لا آبدو کو کیا مطلب ہوگا؟ میں عبادت نہیں کرتا یا میں عبادت نہیں کروں گا۔ اوکے جی، کلیئر؟ اس کو اب ذرا سائڈ پہ کر دیں، اس کو ابھی ایڈ نہیں کرنا بیچ میں۔ ایک جملہ آپ نے ٹرانسلیٹ کیا ہے تعبدون والا، اس کو الگ ہی رکھیں بالکل ابھی، ٹھیک ہے؟ تعبدون کا کیا ترجمہ کیا تھا آپ نے؟ تم سب عبادت کرتے ہو یا تم سب عبادت کرو گے، یہی ترجمہ ہے نا؟ اچھا، مجھے بتائیے فعل ماضی یا جملہ اسمیہ، ان کو ہم نے سوالیہ بنایا ہے نا؟ ویری گڈ۔ سوال کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے۔ ایک وہ جن کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا تم سب عبادت کرتے ہو، اس کا جواب ہاں یا نہ میں آ سکتا ہے نا؟ آپ کا جواب ہوگا ہاں یا نہیں۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہاں یا نہ میں آ سکتا ہے۔ تو ہاں یا نہ والے سوالوں کے لیے کیا لگتا ہے؟ حمزہ یا حل۔ تعبدون کا مطلب ہے تم سب عبادت کرتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں اتعبدون، حل تعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو؟ آپ کہیں گے نام۔ اوکے ہو گیا؟ کچھ کویسچنز ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں تم کس کی عبادت کرتے ہو، اب آپ کہیں گے ہاں یا نہیں؟ آپ جواب دیں گے اللہ کی، یہی جواب دیں گے نا؟ اچھا، کس کی؟ یا میں کہتا ہوں تم کیا پوچھتے ہو، تم کیا پوچھتے ہو،
वट, वट के लिए अरबी में क्या लफ्ज लगता है? मां लगता है ना, वेरी गुड। तो मैं इसके साथ इसे नहीं जोड़ना, अभी मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इसके साथ अटैच कर दें, सिंपल इसे ताबुदूना का फोकस करें। ताबुदूना तुम इबादत करते हो, मैंने इसके शुरू में मां वट वाला मां लगाया है, वट वाला मां। मां ताबुदूना का तर्जुमा है तुम किसकी इबादत करते हो, तुम किसको पूछते हो, तुम क्या पूछते हो। ओके हो गया, जवाब देंगे ना आप, ओके हो गया। अब माशाल्लाह सब इंग्लिश के माहिर बैठे हैं यहां पे, मुझे बताइए इंग्लिश में एक जुमला है, व्हाट इज योर नेम। एंड पर क्वेश्चन मार्क डालू ना, क्योंकि यहां पर व्हाट क्वेश्चन के लिए आया ना, कि तुम्हारा क्या नाम है। ओके, अब मैं एक और जुमला लिख रहा हूं और उसमें भी व्हाट इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आई नो व्हाट इज योर नेम। अब यहां भी क्वेश्चन मार्क डालू, व्हाट तो आया हुआ है, व्हाट आया हुआ है ना, लेकिन शुरू में तो नहीं आया हुआ ना, इसलिए क्वेश्चन मार्क बनता ही नहीं है। अच्छा, अब यहां व्हाट का माना आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? मैं जानता हूं जो तुम्हारा नाम है, मैं जानता हूं जो तुम्हारा नाम है। समझ आ गई ना? अच्छा जी, यही व्हाट है। जब शुरू में लगा हुआ है मा ताबुदूना, तो सवाल के तौर पे आ रहा है तुम क्या पूछते हो, तुम किसकी इबादत करते हो। अब इसको इसके साथ जोड़ दें, ला आबुदू, मैं इबादत नहीं करता, मा ताबुदूना, शुक्र, समझ आ गई? ला आबुदू मा ताबुदूना, क्लियर हो गया जी? मैं इबादत नहीं करता या मैं इबादत नहीं करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो या जिसकी तुम इबादत करोगे। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, आगे जुमला इस्मिया मुब्तदा और खबर पर मुश्तमिल होता है ना। मुब्तदा आपका मरफू होता है, मारफा होता है, और खबर आपकी नकरा होती है, मरफू होती है। एक जुमला इसमें लिख रहा हूं, अंतुम, अंतुम मुब्तदा बन जाएगा ना, ज़मीर है, मारफा है, मुब्तदा बन जाएगी। अंतुम आबिदूना का क्या मतलब है? जिस कहा गया, तुम इबादत करने वाले हो। अंतुम आबिदूना, तुम इबादत करने वाले हो। ओके जी, क्लियर? जुमला इसमें ट्रांसलेट कर लिया। अब इस जुमले को साइड पे कर दें, एक और जुमला लिख रहा हूं, एक और जुमला लिख रहा हूं, इसलिए यहां पर मैं फुल स्टॉप लगा रहा हूं। आबुदू का तर्जुमा आपने क्या किया? मैं इबादत करता हूं या मैं इबादत करूंगा। ठीक है, अब इसको मैं व्हाट के जरिए क्वेश्चन बनाना चाह रहा हूं, तो मां लगाऊंगा ना। मां आबुदू का मतलब मैं किसकी इबादत करता हूं। ठीक हो गया? अब ये मैं फुल स्टॉप यहां से हटा रहा हूं और इस हिस्से को इसके साथ जोड़ रहा हूं, तो क्या तर्जुमा बनेगा? तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूं, यही बनेगा ना। लेकिन इसके शुरू में अगर मैं लगा दूं वला और ना ही अंतुम आबिदूना मा आबुद, तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूं। और कर लें इस पे थोड़ा सा। अल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह,
اشهد ان لا الہ الا أشهد أن محمدا رسول الله اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ أشهد أن محمدا رسول الله اشهد حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا الله أكبر الله الله أكبر لا إله إلا الله لا اله الا الله اللهم صل على محمد کلیئر ہو گیا جی؟ جملے کلیئر ہو رہے ہیں الحمدللہ. آگے پھر جملے لکھ رہا ہوں. جملہ اس میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. انا مسلمن، میں مسلمان ہوں. انا عابدن، میں عبادت کرنے والا ہوں. میں عابد ہوں، میں عبادت کرنے والا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ ختم ہو گیا. ایک جملہ. دوسرا جملہ لکھ رہا ہوں. ابتم، ابھی ہم نے کیا تھا ٹرانسلیٹ. تم سب نے عبادت کی. ٹھیک ہے نا؟ تم سب نے عبادت کی ماضی ہے. تم سب نے عبادت کی. اب اس کو میں وٹ کے ذریعے کوشچن بنانا چاہ رہا ہوں. تم سب نے کس کی عبادت کی؟ ماں لگاؤں گا نا شروع میں. ما عبدتم، تم سب نے کس کی عبادت کی. اوکے. اب یہاں سے میں نے یہ فل سٹاپ ہٹایا اور اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ انا عابدن ما عبدتم، میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی. اور شروع میں وہی ولا لگا دیا، یعنی ولا ہر جگہ پہ آ رہا ہے. دیکھیں ولا اور نہ ہی. ایک دفعہ لا کہہ کے ہم جس طرح اردو میں نہیں کہتے نہ میں یہ کرتا ہوں اور نہ ہی میں یہ کرتا ہوں اور نہ ہی میں یہ کروں گا اور نہ ہی میں یہ کرتا ہوں. تو یہ اور نہ ہی کے ساتھ چل رہا ہے. اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی ماضی میں. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ایک مرتبہ یہ جملہ ریوائز کر لیں. ہم لکھ لیتے ہیں. انتم عابدون، تم عبادت کرنے والے ہو. ایک جملہ. عابدو، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. کوشچن ورڈ ما لگا. ما عابدو، میں کس کی عبادت کرتا ہوں یا کس کی عبادت کروں گا. فل سٹاپ ہٹا دیا. تو تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور نہ ہی کے لیے شروع میں ولا لگا دے. ولا انتم عابدون ما عابد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا. دوسری مرتبہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان سے خیر کی امید کوئی نہیں ہے. ورنہ تو ایک دفعہ کہہ دیا تھا نا. لہذا اب جو آپ کو آگے ملے گا، لکم کیا مطلب ہے؟ لکم کا تمہارے لیے. دینکم مرکب اضافی، دینکم مرکب اضافی، لکم مرکب جاری. اور کیا ہے قرآن میں؟ یا مرکب توصیفی ہے، اضافی ہے، اشاری ہے، جاری ہے، جملہ اسمی ہے، جملہ فعلی ہے. اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین. اور لی میرے لیے. ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہاں پہ زبر بھی آتی ہے نا. ولیہ اور میرے لیے. اور میرے لیے آگے لکھا ہوا ہے دینی.
دینی. دین کا مطلب دین ہوتا ہے. اچھا میرا دین اس کی عربی ہوگی دینی. بالکل اسی طرح جس طرح ربی کا کیا مطلب ہے؟ میرا رب. لیکن آپ کو یاد ہے ہم نے دعا میں کیا پڑھا تھا؟ ربی. شروع سے یا بھی ہٹایا تھا اور اینڈ والی یا بھی ہٹا دی تھی, اور یہ زیر بتا رہی تھی کہ آگے یا تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ وہی ہے کہ یہ دینی تھا, صرف وہ ردم برقرار رکھنے کے لیے نا اس یا کو حذف کر دیا گیا. دینی کا مطلب یہی ہے, دینی یعنی میرا دین. لہذا لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین, ولی دین. وقف کریں گے تو دین پہ ہی رک جائیں گے, نون پہ رک جائیں گے, اور میرے لیے میرا دین. سمجھ آئی جی؟ اب سنیں, کل صرف آپ کو کل کا نہیں پتا, اور کل کا ہی سب سے زیادہ پتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, اسے ذرا سائڈ پہ کر دیں. یا ایھا الکافرون, ڈن, پڑھ لیا نا؟ قرآن مجید کی صورت ہے, کوئی عام عربی عبارت نہیں آپ کو بتا رہا, قرآن مجید کی صورت. یا ایھا الکافرون پڑھ لیا ہے نا؟ حرف ندا منادا والا ایھا کیا کر رہا ہے؟ سب آ گیا. لا اعبدو پڑھ لیا, ما تعبدون پڑھ لیا, ولا اور نہ ہی بتا دیا. انتم عابدون ما اعبد, اوکے. انا عابد ما عبدتم, اوکے. انتم عابدون ما اعبد, اوکے. لکم دینکم, اوکے. لیا دین, اوکے. اب آپ کے سامنے سورۃ الکافرون پڑھی جائے تو سمجھ میں آئے گی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اب چونکہ قرآن پڑھ رہا ہوں تو میں وقف کروں گا. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. رک جاؤں گا میں دال پہ. لکم دینکم ولی دین. یہ تھی جی آپ کی سورہ الکافرون. تو فعل مضارع اور ابواب ان کی برکت سے ہم نے ایک اور سورت قرآن مجید کی جو کہ تقریباً پوری ہے, صرف کل کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ امپیریٹو ہے, فعل امر ہے, وہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا, تو وہ ابھی آپ اسے حل نہیں کر سکتے. باقی الحمدللہ جو کچھ میں نے آپ کو پڑھایا ہے وہ پروو بھی کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان بابوں کو آسان بنائے. ٹھیک ہے, بابوں کی بڑی اہمیت ہے جی. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے بابوں کو اہمیت نہیں دی کبھی, لیکن بابوں کی قدر کریں. بابے جہاں بھی ہوں جی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بابوں کو یاد کرنے کی, یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. شکریہ.